بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ ناظرین گائے گائے باز خاں ان قصہ پاری نہ رہا۔ میں اپنی کتاب اپنی سوان عمری اپنی سوان حیات مجھے کھا گئے کا آپ کو ایک اور حصہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ماضی کی یہ تلخ و شیریں یادیں اور تجربات مجھے امید ہے آنے والی نوجوان نسل کے لیے، خاص طور سے صحافت سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ مجھے جو میری بھرتی ہوئی تھی نوائے وقت میں وحید قیصر صاحب کے ذریعے، وہ عارف نظامی صاحب نے ان دنوں مجھے سلیکٹ کیا تھا۔ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ مجید نظامی صاحب اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، ساتھ آپریشن کے سلسلے میں، اپنے علاج کے سلسلے میں، اور تشریف لائے تو مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو میں ان دنوں میرے 4-5 ناول بڑے اچھے چھپ چکے تھے، میں وہ لے کے ان کی خدمت میں پیش ہوا۔ تو مجید نظامی صاحب نے وہ ناولوں کو دیکھے بغیر میری طرف دیکھ کے کہا کہ ہم نے آپ کو نوائے وقت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اب آپ یہ سلسلہ بند کر دیں، یعنی ناول وغیرہ نہ لکھا کریں۔ اب آپ نوائے وقت کے امپلائی ہیں، کہیں بھی نہیں لکھ سکتے۔ یقین کیجئے میں دنگ رہ گیا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے صحیح سنا ہے یا غلط؟ میں نے سنا تھا کہ ادارے اہل قلم کی سرپرستی کرتے ہیں، اور مجید نظامی جیسی عظیم شخصیت کے متعلق تو میرے تاثرات ہی اور تھے۔ میں نے صرف جی کہا اور باہر آ گیا، قدرے پریشان اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ دل چاہا کہ ابھی استعفیٰ لکھ کے دوں کہ حضور والا میں کہاں سے آپ کے 5-6 ہزار میں گزارا کروں گا ابھی، اور لکھے بغیر تو مجھے زنگ لگ جائے گا، مر جاؤں گا۔ دشمن کی قید میں 3 سال میں نے ہر ذہنی اور جسمانی عذاب برداشت کیا۔ میرے جسم پہ اس کے ظلم و ستم کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ میں تو اپنا دکھ، اپنے اندر کا سارا کرب اپنی کہانیوں میں اتار رہا تھا۔ اگر یہ سہارا نہ ہوتا تو کبھی کا ٹوٹ کر بکھر گیا ہوتا۔ میرے ساتھ رہا ہو کر اب واپس آنے والوں میں سے میرے اکثر جو ساتھی تھے وہ تو 1984 تک اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں اگر کوئی زندہ بچا تھا، دشمن نے تو ہمیں کھوکھلا نیم مردہ کر کے بھیجا تھا۔ میری جو زندگی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی مقصد تو رکھا ہوگا نا، تو جو مجھ سے وہ کام لے رہا تھا۔ میں نے اس دوران وطن کی مٹی، گوا ریانا کمانڈو، وادی لورنگ، میگ جاسوسا جیسے ناول لکھے جو آج تک الحمدللہ شائع ہو رہے ہیں۔ ان کی مقبولیت اور پذیرائی کی جو دلیل ہے، اور اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ حیرت ہوئی کہ مجید نظامی صاحب مجھے کیا حکم دے رہے ہیں۔ ایک ادیب کے لیے تو یہ سزائے موت ہے کہ وہ اپنا قلم توڑ کے خود کو اخباری بیانات، انٹرویوز، تبصروں اور ترجمے تک محدود کر لے۔ ان دنوں نوائے وقت کے 3rd فلور پر کیبن نہیں بنے ہوئے تھے، ہم سب ہال کمرے میں الگ الگ گروپس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اچانک میری نظر رفیق ڈوگر صاحب پر پڑی، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اب اپنے آخری 30 دن جو ہوتے ہیں وہ پورے کر رہے تھے۔ میں بدری سے اٹھا، ان کی خدمت میں سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔ کیوں بھائی جوان، کیسی چل رہی ہے نوکری؟ انہوں نے حسب عادت بے تکلفی سے پوچھا۔ ڈوگر صاحب نوکری تو گئی آج سے۔ میں نے بدری سے کہا کہ ہیں؟ وہ چونکے۔ میں نے مجید نظامی صاحب سے ملاقات کا احوال بیان کیا، جس پر اس عظیم آدمی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولے، اوئے صافی بن صافی، ایسی فضول باتیں نہ کر۔ مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا کہ تم اس بات کو دوسرے کان سے نکال کر اپنے مشن پر ڈٹے رہو، جب کوئی وقت آئے گا تو اللہ خود ہی سبب بنا دے گا، اس سے دل چھوٹا نہ کرو۔ نوائے وقت بڑا ادارہ ہے، یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جاؤ گے۔ بس ایک گر کی بات سیکھ لو کہ مجید نظامی صاحب کی کسی بات سے کبھی اختلاف نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں اٹھ کر کبھی تمہاری سیٹ تک نہیں آنا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی، جو آپ کا حکم، اور اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تب سے ناظرین جب تک میری نوائے وقت میں نوکری رہی، میری جب بھی کوئی نئی کتاب آتی مجھے ایک نوٹس مل جاتا، 500 روپے جرمانہ ہو جاتا۔ وہ نوٹس سب میرے پاس ابھی تک محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے، سلسلہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ اچھا، جون 1984 میں جب میں نے نوائے وقت جوائن کیا تو یہاں بلا شبہ صحافت کے نابغہ روزگار جمع تھے۔ بابا وقار مالوی جو ایڈیٹوریل پیج پہ روزانہ قطع اور سر راہ لکھا کرتے تھے، کوئی کچھ بھی کہے، بابا وقار مالوی نے سر راہ کا جو معیار بنا دیا تھا، ان کی کوئی گرد کو بھی نہیں چھو سکتا۔ بڑے گریٹ انسان تھے۔ شرک پور سے یہ کسی دیہات میں رہتے تھے۔ صبح پہلے 3-4 میل پیدل ریلوے اسٹیشن تک آتے، ٹرین میں بیٹھ کے لاہور آتے،
اور لاہور ریلوے اسٹیشن سے پیدل چیرنگ کراس نوائے وقت کے دفتر تشریف لایا کرتے تھے۔ لمبے تڑنگے، سر پر پگڑی، کھلا شلوار قمیض، واسکٹ اور کھسا پہنتے، جب چلتے تو یقین جانیے دیکھنے والا ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس وقت ان کی عمر قریباً 80 سال تھی، لیکن صحت ایسی کہ بڑے بڑے جوانوں کو شرم آئے۔ قادر کلام ایسے چلتی پھرتی لغت ہو، اردو، عربی، فارسی، ہندی، گرمکھی پر یکساں عبور حاصل تھا۔ مجھ سے خصوصی محبت اس لیے فرماتے کہ میں سکھوں کے مسائل پہ لکھا کرتا، ہندی اور گرمکھی میں بھی کچھ خود بد رکھتا تھا۔ مجھ سے بھارت یاترا پر، لدھیانہ اور جلندھر کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوتی، اور اس علمی ادبی گفتگو کا اختتام ہندی ادب کے خوبصورت جملے پر کرتے تھے، جس کا مطلب تھا وہاں کچھ کیا بھی ہے یا صرف گلاس توڑا چاران نے۔ وکار مالک قادر کلام تھے، تمام زبانوں پہ یکساں بول تھا، ایسا فکرہ اچھالتے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا۔ مجھے اکثر پرتاپ کی نوکری کے واقعات سناتے کہ کس طرح وہاں بذریعہ شاعری ایک دوسرے کی خبر لیا کرتے تھے۔ بابا وقار مالوی نوائے وقت کا اثاثہ تھے، لیکن ہر بڑے انسان کی طرح انہیں بھی گردش حالات اور کم ظرف لوگوں نے زندگی کے آخری حصے میں، جب انہیں زیادہ عزت اور سہولت درکار تھی، مجبور کر دیا کہ وہ نوائے وقت سے استعفیٰ دیں، اور انہوں نے استعفیٰ دے کر پھر کبھی پلٹ کر لاہور کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ ایک روز چپ چاپ خاک کی چادر اڑ کے آسودہ خاک ہو گئے۔ افسوس افسوس، کم از کم میری 25 سالہ نوکری میں کبھی ان پر کوئی ایڈیشن شائع نہیں ہوا، جبکہ میں نے 2-3 مرتبہ نظامی صاحب سے درخواست بھی کی کہ انہیں یاد رکھنے کا بہانہ ہی صحیح، لیکن اجازت نہیں ملی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں نوائے وقت جوائن کیا، صحافت کے نایاب ستون وہاں شاید زندگی کا آخری اننگ کھیلنے کے لیے جمع تھے۔ ایڈیٹوریل میں جناب بشیر اسد صاحب لکھا کرتے تھے، باوقار، وزادار، کم گو اور اپنے کام میں کامل بشیر اسد صاحب صبح 9 بجے تشریف لے آتے، 11 بجے تک اخبارات کا مطالعہ فرماتے، پھر ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی، جس کے بعد آپ ایڈیٹوریل لکھ کے حافظ سلیم تبانی کے حوالے کرتے اور واپس تشریف لے جاتے۔ میں ہی کیا، نوائے وقت کسی بھی کارکن نے کبھی اس کے علاوہ کوئی دوسری مصروفیت نہیں دیکھی۔ ان کے آخری دور میں جب اسد اللہ غالب عذاب الہی بن کر مجھ پر نازل ہو چکا تھا، میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ انہیں اعتماد میں لے کر اپنے احوال سے آگاہ کروں، کیونکہ وہ بھارتی سیاسیات پر میرے فرسٹ ہینڈ نالج کی وجہ سے میرے ساتھ خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ ان کی صاحبزادی جو پنجابی یونیورسٹی میں سیاسیات کی طالب علم تھیں، اپنے مقالے کے لیے ناچیز سے خاصی مدد لیا کرتی تھی۔ میرا ان سے گھریلو تعلق بن چکا تھا، لیکن اس اصول پسند انسان نے مجھے یہ جواب دے کر حیرت زدہ کر دیا، ساگر صاحب، میں نے کبھی انتظامی معاملات میں دخل نہیں دیا، آپ محنتی آدمی ہیں، انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بھی کر نہیں کر سکے گا۔ میرے لیے جواب مایوس کن ضرور تھا، لیکن مجھے ان کے جواب سے حوصلہ ہوا، اور میرے سارے ہمکار جانتے ہیں اس فقیر نے گروہ حاسدین اور سازش مافیا کو کبھی جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھا، وہ کہ اس کی بہت قیمت ادا کی، لیکن اپنی قلندری پر کبھی کو سمجھوتا نہیں کیا۔ الحمدللہ آج تک اس پر قائم ہوں۔ بشیر اسد صاحب بھی عارضہ قلب کے ہاتھوں ایک روز زندگی ہار گئے۔ ان کی چھٹی والے دن اسد اللہ غالب اداریہ لکھا کرتا تھا۔ آپ کی وفات حضرت حیات کے بعد وہ باقاعدہ ڈپٹی ایڈیٹر بن گیا، جس نے نوائے وقت کی درینہ روایت کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ ماضی میں اس ادارے میں ایڈیٹوریل والا کمرہ صرف علم و ادب اور معلومات کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ موصوف نے انتظامی معاملات میں ٹانگ اڑائی اور اس کمرے کو صحافتی سیاست، گٹھ جوڑ، سازش اور تکہ شاہی کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ ایڈیٹوریل سے متعلق دوسری اہم شخصیت حبیب اللہ اوج مرحوم تھے۔ حمید نظامی مرحوم کے دور سے نوائے وقت سے منسلک ہوئے، حیدرآباد کی تہذیب و تمدن، زبان و بیان، علم و ادب کا مکمل نمونہ اور درویش انسان تھے۔ حبیب اللہ اوج ایسا کردار جو ہمیں حیدرآبادی تہذیب و تمدن کے حوالے سے لکھی پرانی داستانوں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ افسوس انہیں بھی بلاخر ناکارہ سمجھ کے فارغ کر دیا گیا۔ ویسے تو رموز مملکت خویش خسرواں داند، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے مالکان یا تو آپ کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں یا پھر ایسے آنکھیں پھیرتے ہیں جیسے کبھی آشنا ہی نہ تھے۔ یہ نہایت احمقانہ سوچ ہے کہ کوئی نشریاتی یا اشاعتی ادارہ صرف نظریات کی بنیاد پہ اپنا دھندا چلا رہا ہے۔ جی نہیں، اس خاکسار نے زندگی کے 30 سال اس دھندے کی بھین چڑھائے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تمام مالکان صرف اور صرف
اپنے تجارتی مقاصد پیش نظر رکھتے ہیں. ہر کوئی اپنے انداز سے اپنا سودا بیچ رہا ہے. اندر سے سب بزنس مین ہیں، صرف بزنس مین. میں نے عرض کیا کہ جب نوائے وقت سے میں نے آغاز کیا تو واقعی ایسے ایسے لال و گور موجود تھے جو آج ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. سلیم تبانی مرحوم ایک بہت بڑا نام، لمبے قد کے خوبصورت اور بڑی بڑی روشن آنکھوں والے سلیم تبانی سر کے بالوں کے درمیان سے ٹیڑھ نکالتے تھے اور ایک لٹ عموماً ان کے ماتھے پہ گری رہتی تھی. بابا جی کے بعد ان کا اگر کوئی جانشین تھا تو وہ سلیم تبانی تھے. علم و ادب کے سمندر، عربی، فارسی، اردو پہ یکساں مہارت، مطالعہ بے پناہ، خصوصاً قدیم عربی فارسی ادب کے اساتذہ کی تحریریں تو گویا انہیں ازبر تھیں. ریڈیو پاکستان لاہور سے صبح کا ایک دینی پروگرام کیا کرتے تھے جس میں قرآنی حکایات سنائی جاتی. 10 منٹ کے پروگرام میں ایسا بیان کرتے کہ سننے والا جھوم جھوم جاتا. ایڈیٹوریل میں سرے راہے اور ادارتی نوٹ لکھتے، میگزین میں ملی ایڈیشن تیار کرواتے. آزاد منش تھے، پابندیوں کو خاطر میں نہ لائے. جب انتظامیہ ان بچے کھچے نابغہ روزگاروں کو نکالنے پر تلی ہوئی تھی جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس ادارے کی بنیادیں مضبوط کی تھیں، تب بھی وہ قلندرانہ شان کے ساتھ اپنے معاملات انجام دے رہے تھے. آئے روز نئے نئے احکامات جاری ہوئے. کبھی دفتر سے باہر جانے پر پابندی اور ضروری کام کی صورت میں رجسٹروں میں اندراج کا حکم صادر ہوتا. کبھی وقت کی پابندی اور جرمانے کی وعید سنائی جاتی. ہفتے میں ایک آدھ بار یہ حکم نامہ تو لازمہ مل جاتا، خبردار اگر نوائے وقت کے علاوہ کہیں اور ایک لفظ بھی لکھنے کی کوشش کی. میرے پاس ان حکم ناموں کی ذاتی کاپیاں محفوظ ہیں جو بڑے بڑے آدرشوں کے ڈھول کا پول کھولنے کے لیے کافی ہیں. اس طرح کی شرارتوں کا سرخیل اسد اللہ غالب تھا، جو شاید رعونت کا کچھ زیادہ ہی شکار ہو کر ان ہواریوں میں پھنس گیا، جو ایسے ہر بڑے آدمی کے گرد مکھیوں کی طرح بھن بھنانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی انہیں اس کا احساس ہو کہ معاملہ ٹھنڈا پڑنے لگا ہے فوراً اڑ جاتے ہیں. سلیم تبانی مرحوم صبح دفتر آتے، ایڈیٹوریل میں اپنا کام کرتے اور قطع لکھنے کے بعد ہمارے سیکشن میں آ جاتے. بعد میں تو غالب نے ان کی سیٹ ہی ہماری طرف لگوا دی تھی. اپنی نزدیکی اینک میز پہ رکھتے، مولا بخش کے پاس پان کھانے تشریف لے جاتے. مار روڈ کا ایک چکر تو آپ کا معمول تھا. اس طرح اینک میز پہ رکھ کے ریڈیو اسٹیشن جاتے، پروگرام ریکارڈ کرواتے اور کام میں لگ جاتے. سلیم تبانی مرحوم کا حلقہ احبابی علماء و فضلاء پر مشتمل تھا، جس میں فیصلہ آباد کے معروف نعت گو حافظ الدہانوی نمایاں ہیں جو ہر ہفتے باقاعدگی سے دفتر تشریف لاتے. اس دوران حفیظ طائب اور اہل علم بھی آ جاتے اور ایسی محفل جمتی کو سبحان اللہ. عموماً کوئی نہ کوئی ادبی موضوع زیر بحث آتا. عربی فارسی کی ایسی ایسی کہاوتیں اور حوالے سننے کو ملتے جو کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی میسر نہیں آتے. ہائے سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے، شاید یہ دنیا اب ان کے رہنے کے لائق نہیں رہی تھی. سلیم تبانی آزاد منش تھے. دفتری ضوابط کی بیڑیاں جب زبردستی ان کے پاؤں میں ڈالنے کی بھیانک سازش شروع ہوئی تو انہیں گردش حالات نے اپنی مرضی کے خلاف پابندیاں قبول کرنے پہ مجبور کر دیا، جس سے انہیں عارضہ دل لاحق ہو گیا. بابا جی کے بعد قطع آپ ہی لکھتے تھے. پہلا اٹیک ہوا، میں ہسپتال گیا. جسم پہ مختلف ٹیوبیں لگی تھیں جن کے سرانے دھری مشینوں سے جن کے سرے جوڑے تھے، بظاہر بڑے حشاش بشاش. فی البدی کہا، مجھے تو یاد نہیں، یا دوسرا شعر بھی شاید کچھ غلط نہ ہو، لیکن تھا کچھ اس طرح: دل سا بے درد کہاں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے اسے دشمن جان دیکھا ہے. کچھ عرصہ بعد دفتر تشریف لے آئے. انتظامیہ نے بعد ناخواستہ قبول کر لیا کہ پرانے نمک خوار ہیں، لیکن احکامات کا سلسلہ جاری رہا. تاریخ تو یاد نہیں، اتوار کا دن تھا. میں اور ایک دوست الفلاح سینما کے سے ٹکیاں نان کھا کے واپس آ رہے تھے تو انہیں نوائے وقت کے پرانے دفتر میں، جہاں ان دنوں واوڈا کا دفتر تھا، سیڑھیوں پہ بیٹھا دیکھا. مجھے تفتیش ہوئی. خیریت تو ہے؟ تابانی صاحب عرض کیا. ہاتھ ہلایا، بولے کچھ نہیں، ذرا دھوپ سیک رہا ہوں، آتا ہوں ابھی. میں نے نزدیک جانے کوشش کی تو ہاتھ سے اشارے سے منع کیا، بالکل اس طرح جیسے کبھی کبھی قطع سوچتے ہوئے بات کرنے سے روک دیا کرتے تھے. میں مطمئن اپنے آفس تک آ گیا، اپنی سیٹ پر بیٹھا، نیاز سے چائے منگائی. ابھی پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ ریسیپشن سے اسلم لائبریرین کو فون آ گیا، ساگر صاحب نیچے آ جائیں، تبانی صاحب کو ہسپتال لے جانا ہے. میں نے کوئی سوال کیے بغیر فون رکھا، سیڑھیاں تیزی سے اترا، پارکنگ سے گاڑیاں نکالی. بمشکل 2 منٹ میں ان کے نزدیک موجود تھا. اسلم اور میں نے سہارا دے کے پچھلی سیٹ پہ نیم دراز کیا اور اگلے 3 منٹ بعد ہم گنگا رام ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود تھے. حافظ سلیم تبانی کو وہ لوگ اندر لے گئے. تب تک مکمل ہوش و حواس قائم تھے. اسلم صاحب نے کہا، آپ دفتر جائیں، کاپیاں جانی ہیں، میں یہاں موجود ہوں. میں دل پر بول لیا، واپس آ گیا.
یہ میری مرحوم سے آخری ملاقات تھی. جب انہیں اسٹیشن پر اندر تھیٹر لے جا رہے تھے تو بھی پان سے ان کے ہونٹ سرخ تھے. مجھے ہاتھ ہلا کر تسلی دے رہے تھے کہ ابھی گیا اور ابھی آیا. لیکن علم و ادب کا یہ غفاس پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا. مجھے اطلاع ملی دو پہ سختہ تبانی صاحب کا شعر زبان پر آ گیا. کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم جہاں سے تم ڈھونڈنے نکلو گے جنہیں پا نہ سکو گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.